السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جیسا کہ میں نے کل اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا الگ الگ گروپس کے اوپر کہ آج سے انشاءاللہ ہماری اسلامک کلاسز شروع ہوں گی. پہلا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ انشاءاللہ رہے گا کہ دلوں کی نرمی. جو آج ہمارے دلوں سے نرمی کا خاتمہ ہو گیا ہے تو دلوں کو نرم کیسے کیا جائے، یہ ہمارا بیسک ٹاپک ہے جو 2 دن چلے گا انشاءاللہ. آج اور کل کی کلاس میں بھی یہی ٹاپک چلے گا. پر اس بیسک ٹاپک کو میں نے 2 حصوں کے اندر بانٹا ہے. پہلا حصہ ہے کہ دل سخت کیوں ہوتا ہے، یعنی دلوں کی سختی کی وجہ کیا ہوتی ہے. دوسرا، دلوں کو نرم ہم کیسے کر سکتے ہیں. 2 حصے رہیں گے انشاءاللہ. تو آج پہلا حصہ آپ کے سامنے ہے کہ دل کی سختی کو ہم کیسے پہچانیں، یا دل کی سختی کیوں ہوتی ہے، کیسے ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے. اس کی کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر رکھے جائیں گے. سب سے پہلا ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ دل کی سختی. دل کی سختی کیوں ہوتی ہے، دل کی سختی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اسباب کیا ہوتے ہیں، ریزنز کیا ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے پوائنٹس میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور ہر پوائنٹس کے ساتھ ایک ایک دلیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی. سب سے پہلی بنیادی چیز آپ یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین نے اس جسم کے اندر اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کو دی ہے تو وہ ہے دل. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ سنیے اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ دل ہے کہ دل کے صحیح ہونے پر سارا جسم صحیح چلتا ہے، جسم کا عمل صحیح چلتا ہے، جسم کے کام صحیح چلتے ہیں. اور اگر دل بگڑ جائے تو سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، سارے کام بگڑ جاتے ہیں. اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں بہت زیادہ حکم دیا کہ دل کی اہمیت کو سمجھا جائے، دل کی صفائی کی جائے، دل کو بہت زیادہ خیال رکھا جائے، دل کے اندر غلط چیزوں کو نہ آنے دیا جائے، دل کے اندر حلال اور اچھی چیزوں کا رکھا جائے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث نمبر 5147، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر کہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، ہانڈی کے اندر جب تم کوئی کھانا بناتے ہو تو پکتے ہوئے جیسا وہ الٹتا پلٹتا ہے کہ نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے بار بار پلٹتا ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ انسان کا دل پلٹتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی اچھائی کی طرف. تو تم اپنے دل کی بہت زیادہ حفاظت کرو، تم اپنے دل کی بہت زیادہ اہمیت کو سمجھو. اسی لیے میں نے یہ ٹاپک سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ پوری کلاس جس دل پر چلنے والی ہے، پہلے ہم اس دل کو سمجھ لیں، اس دل کی کیفیت کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے عمل کرنا اور پڑھنا انشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اب دل کی سختی کسے کہا جاتا ہے، دل کے اندر سختی کیا ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے جانیں. تو اس کو کچھ پوائنٹس کی شکل میں تقریباً 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس شکل کے اندر اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھنا بھی آسان ہوگا اور پڑھنا اور پہنچانا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز کہ دل کی سختی کب آتی ہے، دل کی سختی کیوں ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے دل کی سختی کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ، اللہ کا خوف دل میں نہ ہونا. اللہ کا خوف دل میں نہ ہونا، جس کے بارے میں دلیل اگر آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 55 اور 56. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرہ وهم لا یتقون. یقیناً اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بری اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ہے کفار، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بار بار توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلا کہ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو انسان اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا دین پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ عمل کرو اور یہ عمل نہ کرو. یعنی جتنا بھی ہمیں بتایا، ڈو اینڈ ڈونٹ بتایا ہے، اگر دل سخت ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے. اس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، برا عمل اس سے برا نہیں لگتا ہے، حرام اس سے برا نہیں لگتا ہے، غلط اس سے غلط نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہر غلط کو بھی صحیح مانتا ہے کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے. اور اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا خوف نہیں ہوتا، قبر کا ڈر نہیں ہوتا، جہنم کا ڈر نہیں ہوتا، میدان محشر کا ڈر نہیں ہوتا. جب ڈر دل کے اندر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ دل سخت ہو چکا ہے. اور جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے
وہ دل نرم ہوتا ہے، وہ دل سنتا ہے، وہ دل غور کرتا ہے، حلال کو سمجھتا ہے، حرام سے بچتا ہے. اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ ہر عمل کرنے کے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو دیکھتا ہے. تو پہلا پوائنٹ آپ کے پاس رکھیں کہ اللہ کا خوف نہ ہونا، اس کی دلیل میں نے آپ کو بتا دی. دوسری چیز، لوگوں پر ظلم کرنا. جس دل کے اندر سختی ہوتی ہے نا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے. اب لوگ سے مراد کوئی بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے ماں باپ پر آپ ظلم کریں، چھوٹے بھائی بہنوں پر ظلم کریں، شوہر ہے تو بیوی پر ظلم کرے، بیوی ہے تو شوہر پر ظلم کرے، بچوں پر ظلم کرے، پڑوسیوں پر ظلم کرے، اگر طاقتور ہے اس کے نیچے رعایا ہے تو رعایا پر ظلم کرے، اگر لوگ کام کرنے والے ہیں تو کام کرنے والوں پر ظلم کرے، اگر لوگ نوکری کرنے والے ہیں تو نوکری کرنے والوں پر ظلم کرے. جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوتا وہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی دوسری پہچان یہ ہے، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے جاننے کا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے. وہ ظلم کرتا ہے، اپنے سے بڑوں کو تکلیف دیتا ہے، اپنے سے چھوٹوں کو ستاتا ہے، ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتا ہے، ماں باپ کے حق کو پورا نہیں کرتا ہے. ایسے دل کے اندر سختی ہوتی ہے، جس میں اگر آپ دلیل چاہیں تو سورہ کہف آیت نمبر 59 اللہ رب العالمین کا فرمان وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. کہ جب ان بستی والوں نے ظلم کیا، جب ان بستی والوں نے ظلم کے راستے کو اپنایا تو ہم نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، اور ان کے برباد کرنے کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ انہیں جب یہ ظلم کریں گے ہم انہیں برباد کر دیں گے. کوئی بھی جب ظلم کرے گا اپنے سے نیچے والوں پر، کام کرنے والوں پر، گھر والوں پر، بیوی پر، شوہر پر، بچوں پر، کسی پر بھی جب ظلم کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آپ پر آئے گا. اللہ رب العالمین آپ پر عذاب نازل کرے گا، آپ کو برباد کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حد اور عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے اس کا مطلب اس کے دل کے اندر سختی ہے. تیسرا پوائنٹ، نیکیوں میں کوتاہی کرنا، نیک عمل کرنے میں کوتاہی کرنا. نماز میں کوتاہی، روزوں میں کوتاہی، عبادت میں کوتاہی، صدقہ خیرات میں کوتاہی، اللہ کا ذکر کرنے میں کوتاہی، قرآن پڑھنے میں کوتاہی. تو تھرڈ پوائنٹ آپ کے سامنے یہ کہ نیکیوں میں کوتاہی کرنا. جب آپ کا دل بار بار آپ کو نیکیوں پر ٹالنے کا حکم دے، آپ کو لگے کہ نہیں ٹھیک ہے بعد میں کر لوں گا، ابھی کیا ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، ابھی کیا ہے تھوڑی دیر بعد عمل کر لوں گا، اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، آپ کے دل کے اندر نرمی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ شمس آیت نمبر 8، 9، 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو جب وحی کی تو ہم نے دونوں چیز عطا کی ہے، برائی کا بھی راستہ، بھلائی کا بھی راستہ. یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دونوں راستے کھولے ہیں. کئی لوگ ہمارے ہاں جو برائی کرنے والے ہیں وہ یہی دلیل پکڑتے ہیں نا، نماز نہ پڑھیں آپ بولو اللہ ہی نہیں چاہتا ہے، حرام کرتے ہیں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یعنی ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ڈالا ہے، ہم کر ہی نہیں پاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہو پاتا ہے. اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کے سامنے حلال بھی رکھا ہے، حرام بھی رکھا ہے. آپ کیسے دلیل پکڑتے ہیں حرام پر کہ آپ مجبور ہیں، حلال پر دلیل کیوں نہیں پکڑتے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تب کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے چاہا تو میں نے نماز پڑھی، اللہ مجھ سے نماز پڑھوا رہا ہے؟ انسان حرام پر دلیل پکڑتا ہے، حلال پر نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے تو دونوں راستے کھولے ہیں، چاہے تو نیک بن جاؤ چاہے تو بد بن جاؤ. اور اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے جسم کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور برباد ہو گیا جس نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں کوتاہی نہ کرے. اگر آپ کا دل آپ کو نیکی نہیں کرنے دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا، عبادت نہیں کرنے دیتا، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے. آپ دیکھیے نا آج سے 25-30 دن پہلے کے حالات، ابھی تو کیا سب کو موت سامنے دکھ گئی ہے، دن بھر موت نظر آ رہی ہے. کسی کے پڑوسی کا انتقال، بڑے ابا کا انتقال، چاچا کا انتقال، دادا کا انتقال، اس کا انتقال، اس کا انتقال، چاروں طرف موت کی خبریں ہیں. تو ڈر کے مارے جو اس نے کبھی ظہر اثر نہیں پڑی ہوگی وہ تہجد پڑھ رہا ہے، فجر پڑھ رہا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے. پر اس سے پہلے ہمارے حالات کیا تھے؟ نیکیوں میں کوتاہی والے حالات. مطلب ہمارے دل سخت ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے ذریعے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہے. چوتھا پوائنٹ، ذکر سے دوری،
اللہ کے ذکر سے دوری، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دوری، اللہ تعالیٰ کو بار بار دھیان لگانے سے دوری، اگر یہ دوری آپ کے دل کے اندر ہے اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ ہمارے دلوں میں سختی یقیناً آ گئی تھی، ہم دل کے سخت ہو گئے تھے، ہم ذکر سے دور بھاگنے لگے تھے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے جو ہمارا پیدا کرنے والا، وہ اللہ جو ان سانسوں کو چلانے والا، وہ اللہ جو کھانا پینا دینے والا، وہ اللہ جو میری ساری زندگی چلانے والا، دکان جاؤں تو کاروبار چلانے والا، وہ اولاد ہو تو اولاد کا دینے والا، وہ پریشانیوں سے نکالنے والا، وہ اچھا کھانا اچھا پینا دینے والا، وہ میں گوشت کھاؤں تو دینے والا، وہ میرے کاروبار میں برکتیں ڈالنے والا، وہ میں اپنے اس رب کو بھول گیا، میں اس رب کا ذکر نہیں کرتا، میں اس رب کو یاد نہیں کرتا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب ان کے دن بڑھتے چلے گئے، یعنی جب حالات بدلتے گئے، اچھے حالات آ گئے، دن بدل گئے تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں سختی آ گئی تھی۔ اور سختی کا مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے ذکر بتائے ہیں، صبح اٹھو تو صبح کی دعائیں پڑھو، شام کو شام کی دعائیں پڑھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے اذکار ہمیں سکھائے گئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کتنے اذکار شریعت نے ہمیں سکھائے، پر ہم ذکر کرتے نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں وقت نہیں ہے، دوسرے کاموں کے لیے وقت ہے، حرام کے لیے وقت ہے، میوزک کے لیے وقت ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں میوزک سننے میں ان کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اطمینان ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تیرے دل کے اندر ایمان ہے تو تجھے اللہ کے ذکر سے سکون ملنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے سکون آتا ہے، اللہ کے ذکر سے اطمینان آتا ہے۔ مگر یہ شیطان کے مزامیر، یہ شیطان کی باسوریاں کہ جن کو سن کے اگر آپ کو اطمینان آتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سخت کر دیا ہے، آپ کے دل کے اندر سختی آ گئی ہے، آپ کے دل کے اندر نرمی باقی نہیں بچی ہے۔ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے مختصر میں اپنی بات کرنی ہے، ریگولر اس کلاس کو چلانا ہے، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیلنگ میں نہیں جا رہا ہوں، پر یہ جو میں پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں آپ خود بستر پر سوچنا اور لیٹ کر سوچنا کہ میرا دل نرمی والا ہے یا سختی والا ہے، جواب آپ کو خود آپ کا دل دے گا۔ 5واں پوائنٹ، دنیا کا لالچ، دنیا کمانے کا لالچ، دنیا کو حاصل کرنے کا لالچ۔ یہ لالچ جس دل کے اندر ہوتا ہے مطلب وہ دل سخت ہو چکا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 7124 صحیح مسلم۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بڑا سرسبز، بڑا شاداب، بڑا خوبصورت بنایا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیا کرو گے، تمہارے اعمال کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ فاتقوا الدنیا، تو اس لیے دنیا سے بہت زیادہ ڈرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ آدمی دنیا سے بہت زیادہ ڈرے، دنیا کی شہرت سے ڈرے، دنیا کے پیسے سے ڈرے، دنیا کے اسٹیٹس سے ڈرے، دنیا کے رتبے سے ڈرے، پر ہم کیسے ہیں؟ جسٹ اپوزٹ۔ ہمیں دنیا ملتی ہے تو مزہ آتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو مزہ آتا ہے، کاروبار بڑا ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب حرام ہے، دنیا کماؤ، محنت کرو، کاروبار کرو، اسٹیٹس بناؤ، رتبہ بناؤ، پیسہ بناؤ، بینک بیلنس، ہر چیز ہو، پر دنیا وہ جو تمہیں آخرت سے دور نہ کر دے، اللہ سے دور نہ کر دے، غریبوں سے دور نہ کر دے، محتاجوں سے دور نہ کر دے، کہ اللہ جب تمہیں دے تو تم لوگوں کی مدد کرو، اللہ جب تمہیں عطا کرے تو تم لوگوں کا خیال رکھو۔ اگر تمہارے پاس دولت وہ ہے، دنیا وہ ہے، بینک وہ ہے، بیلنس وہ ہے، شہرت وہ ہے، پیسہ وہ ہے جو تمہیں دنیا اور اللہ سے دور کر رہا ہے، اس کا مطلب تمہارا دل سخت ہو چکا ہے، تمہارے دل کے اندر سختی آ چکی ہے۔ آج ہم دیکھیں نا ہم لوگ کر کیا رہے تھے، آج سے کچھ دن پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ساری دنیا ہی ہماری بند کر دی، سب کچھ بند کر کے 1 منٹ کے اندر ہمیں کھڑا کر دیا کہ دیکھ لو تمہاری اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو چلے، چاہوں تو نہ چلے۔ دنیا نے کسی ایک انسان نے نہیں، کسی مذہب نے نہیں، کسی عام عالم یا کسی مفتی یا کسی مولوی یا کسی پنڈت نے نہیں، دنیا نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسے حالات آئیں گے کہ ساری دنیا بند ہو جائے گی، کاروبار بند ہو جائیں گے، گاڑیاں بند ہو جائے گی،
سارے مالز بند ہو جائیں گے، ساری دنیا کو اللہ رب العالمین نے ٹھنڈا کر کے رکھ دیا، سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا اصل ہے یا آخرت اصل ہے۔ تو اگر تمہارے دلوں کے اندر صرف دنیا کا لالچ ہے، یہ دنیا تمہیں آخرت سے دور کرتی ہے کہ آج سے 25 دن پہلے دکان تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، تمہیں قرآن نہیں پڑھنے دیتی، تمہیں اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتی، یہ دنیا 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 ہی اگر تمہارے پاس تھی تو سمجھ لو کہ تمہارے دلوں کے اندر سختی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سختی کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ موسم اور یہ موقع عطا کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، تکبر، غرور، ایگو، ایٹیٹیوڈ، جو آج ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تکبر جس دل کے اندر ہوتا ہے، یقیناً وہ دل سخت ہوتا ہے، اس دل کے اندر کبھی بھی نرمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس دل کے اندر تکبر ہے، اس دل کے اندر سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فجر آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر، فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کہ یقیناً اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو آزماتا ہے، دیکھیے غور کیجئے گا، قرآن خود پڑھیے گا، سورہ فجر آیت نمبر 15-16، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دولت دینا بھی میری آزمائش ہوتی ہے، شہرت دینا میری آزمائش ہوتی ہے، پیسہ دینا میری آزمائش ہوتی ہے، اچھا گھر، اچھی گاڑی دینا میری آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام ہمیشہ مت سمجھنا پیسے کو، پیسہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کے بعد تمہارے اندر تکبر آ رہا ہے یا جھکاو آ رہا ہے۔ اللہ دولت دے، مال دے، شہرت دے، عزت دے، اس کے بعد اگر تم جھک رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو، اس کا مطلب یہ دولت اللہ کا امتحان ہے اور تم نے امتحان پورا کیا۔ پر اگر تمہارے اندر تکبر آ رہا ہے، تم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ دولت تمہیں برباد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو آزمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر انعام کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور روزی کو ذرا تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال کا دینے والا بھی میں، مال کا لینے والا بھی میں، یہ دینا لینا میرا سسٹم ہے، میں ایک سسٹم کے تحت دیتا ہوں۔ تو جب میں تمہیں مال دوں، اگر تمہارے اندر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، بڑائی آ جائے، خود نمائی آ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے دلوں کے اندر سختی ہے۔ کیا آپ نے ساری دنیا کے ان بڑے بڑے لیڈروں کے بیانات کو نہیں پڑھا جو اخبارات نے چھاپے ہیں؟ الگ الگ ملک کے رہنماؤں نے یہ جملے کہے کہ دنیا کے اندر ہماری جتنی طاقت تھی کورونا وائرس کے خلاف ہم لگا چکے، اب صرف آسمان والا ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی اوقات کا اظہار کر دیا۔ کل تک تکبر کرنے والے کہ ہم تو آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں، ہم تو چاہے جو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کورونا وائرس کے آنے کے پہلے دنیا کے اندر ایک وبا چلی تھی کہ لوگ اللہ کو ہی نہیں مان رہے تھے، کتنی زیادہ تعداد بڑھ گئی تھی ان لوگوں کی جو کسی رب کو نہیں مانتے تھے۔ کوئی رب نہیں ہے، دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیے وہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مذہب کی آڑ میں آ رہے ہیں، مذہب کا سہارا لے رہے ہیں، مذہب کے سائے کے اندر آ رہے ہیں کہ ان کو پتا چل گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب دکھا کر بتا دیا کہ ساری کائنات کا چلانے والا کوئی ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پوائنٹ کے تحت دوسری دلیل آپ سے ہیں تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یعنی یہ دنیا ختم ہوگی، میدان محشر ہوگا، یہ دنیا کے خاتمے کے بعد آخرت ہوگی، یہ سب اللہ کے سچے وعدے ہیں۔ تو دنیا جو تمہیں مل جائے نا تو تکبر مت کرنا، پیسہ آنے پر تکبر مت کرنا، رتبہ ملنے پر تکبر مت کرنا، اسٹیٹس آنے پر تکبر مت کرنا۔ یہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے، دھوکے میں مت آنا، تکبر مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو، ایگو اور ایٹیٹیوڈ والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر تو میرا اختیار ہے، بھائی میں کر سکتا ہوں کیونکہ سب کچھ میرا ہے، اختیار میرا ہے، تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ابھی ذرا سی بیماری آئی تو گھر کے اندر دبک کر بیٹھ گیا، تو نکل نہیں سکتا ہے، تجھے اپنی موت کا ڈر لگ رہا ہے، اپنے ماں باپ کی موت کا ڈر لگ رہا ہے، اپنے بچوں کی موت کا ڈر لگ رہا ہے۔ تکبر کس چیز پر تو کرتا ہے؟ تیرا پیسہ تیرے کام آیا، تیرا اسٹیٹس تیرے کام آیا، تیرا رتبہ تیرے کام آیا۔ آج تیرے پاس بہت رتبہ ہے نا، لگا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو فون، تیرا کوئی فون نہیں اٹھائے گا، لگا بڑے سے بڑے منتری کو فون، تیری کوئی مدد نہیں کرے گا، لگا لے اپنا زور، دکھا دے اپنی طاقت، تجھے اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا جہاں پر عام لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، اسی بستر پر سونا پڑے گا جس پر عام لوگ سو رہے ہیں، اور اسی قبر کے اندر جانا پڑے گا جہاں عام لوگ جا رہے ہیں۔ یہ تیری اوقات اور حیثیت۔ اگر تیرے اندر تکبر ہے،
اس کا مطلب تیرے دل کے اندر سختی ہے، اور اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سختی رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7، شیطان کا دھوکہ ڈالنا، یعنی شیطان کے ذریعے دھوکے کے اندر آنا یا شیطان کا ہمارے اوپر حاوی ہو جانا۔ پوائنٹ نمبر 7، اس میں آپ دلیل چاہیں تو سورہ نساء آیت نمبر 120 لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے، پر شیطان کے دھوکے میں مت آنا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ شیطان جو ہے نا تمہیں سرسبز باغ دکھاتا ہے، اچھی اچھی نعمتیں دکھاتا ہے، تمہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، پر کبھی بھی شیطان کے ذریعے دھوکے میں مت آنا۔ یہ وہی شیطان ہے جو آپ کے اندر بیٹھ کے آپ کو گناہ کرنے کے اندر بالکل بار بار یاد دلاتا ہے نا کہ ارے کر لو گناہ، کیا فرق پڑے گا، اتنے سے میں کیا فرق پڑتا ہے، اتنا سا حرام کمانے میں کیا دقت ہے، اتنے سے لون میں کیا دقت ہے، تھوڑا سا کرنے میں کیا جاتا ہے۔ جو اندر سے آواز آتی ہے نا گناہ کرنے کے پہلے، یہ جو اندر کی آواز ہے یہی شیطان جس دل پر حاوی ہو جاتا ہے اس دل کو سخت کر دیتا ہے۔ پر جس دل کے اندر شیطان نہیں ہوتا نا، جب گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہو پر اندر سے ایک آواز آتی کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، تو وہ ڈرتا ہے اور اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پر جس دل کے اندر وہ نہیں ہوتا ہے نا، اس دل کو احساس نہیں ہوتا، وہ دل سخت ہو چکا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، حسد اور کینہ۔ حسد رکھنا، کینہ کپٹ رکھنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس دل کے اندر ہوتا ہے مطلب وہ دل سخت ہو چکا ہے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2038، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دبا الیکم داء الامم قبلکم، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر پرانی قوموں کی ایک برائی آ گئی ہے۔ کیا ہے وہ برائی؟ کال حسد والبغضاء، حسد کرنا اور کینہ رکھنا۔ اور جانتے ہو یہ دونوں بیماریاں صاف کرنے والی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بالوں کو صاف کر دے گی، تمہارے دین کو صاف کر دے گی۔ یہ حسد جو ہوتا ہے نا، یہ کینہ کپٹ جو ہوتا ہے نا، یہ بغض و عناد جو ہوتا ہے نا، جو دلوں کے اندر ہم لوگ بھر کے گھوم رہے تھے، حسد، اس کو مٹانے کی سازش، اس کو مٹانے کی سازش، اس کا رشتہ توڑوا دوں، اس کے تعلقات توڑوا دوں، اس کو اس کی نظر میں ذلیل کروا دوں، اس کو چھوٹا ثابت کروا دوں، یہ جو حسد لے کر ہم گھوم رہے ہیں نا، یہ حسد دل کی سختی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر سختی ہوتی ہے نا، اس دل کے اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، لوگوں کو مٹانے کی سازش ہوتی ہے، پر اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ کیوں ہمیں ہماری شریعت نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان، تم جانتے ہو قیامت کے دن مفلس آئے گا۔ کہا مفلس کون؟ کہا مفلس وہ ہے جو نیکیوں کا مار لے کر آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ زمانے بھر کے عمل کر کے آئے گا، پر اللہ کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اس کو گالی دیتا تھا، اسے برا بولتا تھا، اس کے خلاف سازش کرتا تھا، اس کے خلاف کینہ رکھتا تھا، اس کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ کہے گا کہ میں تو عادل ہوں، میں تو انصاف کرنے والا ہوں، تو جن پر ظلم کرنے آیا ہے نا ان کو تیری نیکیاں دی جائے گی، کسی کو نماز، کسی کو روزہ، کسی کو زکوٰۃ، کسی کو حج، سارے عمل کر کے آئے گا، اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ جب بانٹے گا تو وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ نے کہا یہ مفلس ہے کہ عمل کر کے بھی آئے گا پر خالی ہاتھ رہے گا، اس کے عمل سے اسے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہوگا۔ تو حسد اور کینہ، لوگوں کو مٹانے کی سازش، جو آج ہماری ٹوٹل پلاننگ چلتی ہے نا، دن بھر اسی کے اندر دماغ چلتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے ابھی تو 21 دن کے لاک ڈاؤن نے بہت سارے دماغ اور دل صاف کر دیے ہیں، پر دلوں کی سختی کا ایک نتیجہ تھا یہ حسد، کینہ اور کپٹ۔ پوائنٹ نمبر 9، بھلائی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، یہ بھی دلوں کی سختی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بھلائی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگی ہے۔ اچھا ہے خود کر لیتے ہیں بس کافی ہے، برا ہے خود رک جاتے ہیں بس کافی ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں سامنے والا کیا کر رہا ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، کسی چیز سے مطلب نہیں، اپنا پیٹ بھرا ہے کام ختم، اپن نماز پڑھ رہے کام ختم۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو ارشاد فرمایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا فریضہ بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم خیر امہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بہترین کس لیے بنایا ہے؟ تم کیوں سب سے افضل ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خیر امت اس لیے ہو
کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، تمہارا یہ فرض ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ جب دل کے اندر سختی آتی ہے نا تو آدمی عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اس کو سب سے حقیر عمل سمجھا جاتا ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تو مولوی صاحب کا کام، یہ تو حافظ صاحب کا کام، یہ تو فلاں فلاں کا کام۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوری امت کو یہ کام دیا ہے، تم سب کو یہ کام دیا ہے، تم سب کو یہ فرض ادا کرنا پڑے گا۔ اور ارشاد فرمایا ہلک من لم یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنن طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 8485، سنن طبرانی، ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، برباد ہو گیا وہ شخص جو بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برباد ہو گیا وہ شخص جو برائی سے نہیں روکتا، بلکہ اس شخص کا دل برباد ہو گیا جو لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا اور برائیوں سے نہیں روکتا۔ یعنی سوچئے، دلوں کی بربادی کی وجہ، دلوں کی سختی کی وجہ، دلوں کے برا ہونے کی وجہ شریعت نے بتائی، بھلائی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا۔ اور اب سے پہلے آپ امتوں کا جائزہ لے لیجئے، سنیچر والوں کا واقعہ آپ نے 50 بار سنا ہوگا کہ وہ بستی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنیچر کو شکار مت کرنا، 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے پر کسی کو بولیں گے بھی نہیں، ایک وہ کہ ہم تو گناہ کریں گے، حرام کریں گے، ایک وہ کہ جنہوں نے کہا نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو کن پر آیا؟ ان پر تو آیا جو گناہ کرتے تھے، ان پر بھی آیا جو گناہوں سے روکتے نہیں تھے۔ آپ کا فرض ہے اپنے گھر میں دعوت کا کام کریں، آپ کا فرض ہے پڑوسیوں کو بتائیں، آپ کا فرض ہے رشتہ داروں کو بتائیں۔ ارے بتانے پر گالی ملے گی تو آپ کو ثواب ملے گا، لوگ برا کہیں گے تو ثواب ملے گا، ماریں گے تو ثواب ملے گا، تکلیف دیں گے تو انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کا فرض کیا ہے کہ جو حلال آپ جانتے ہو لوگوں کو بتاؤ، جو حرام آپ جانتے ہو لوگوں کو بتاؤ، روکو، پہنچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری۔ پوائنٹ نمبر 10، دلوں کی سختی، گناہوں کو اصرار کرنا، یعنی گناہ کنٹینیو گناہ کرنا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گناہوں کو برا نہ سمجھنا، جو ہم میں سے کئی لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ ایک ہی گناہ بار بار کرتے ہیں، ایک غلطی بار بار کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، غلط کرے اور کوئی بولے تو اس کے بلکہ اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں، اس سے بحث کرتے ہیں کہ کیا ایسا غلط کر لیا میں نے۔ تو اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسے یاد رکھیں، سن لیں، کیونکہ میں اس میں دوسری دلیل آپ کو دوں گا، وہ آپ کو لکھنا رہے گی یا یاد رکھنا رہے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبه کانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاسق يرى ذنوبه كذباب مر على انفه۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اور ایک فاسق کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ فاسق جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اسے ایسا لگتا ہے مکھی بیٹھی تھی ناک پر اڑا دی، ٹھیک ہے کر لیا ہو گیا گناہ۔ لیکن مومن کی مثال ایسی ہے کہ اس سے اگر کوئی چھوٹا بھی گناہ ہو جائے تو وہ اتنا ڈرتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور اب یہ مجھ پر گرے گا اور میں مر جاؤں۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن اور فاسق کے درمیان۔ ہم سوچیں ہمارا دل سختی والا ہے یا نرمی والا ہے؟ اور اس پوائنٹ کے اندر جو آپ کو دلیل لکھنی ہے وہ دلیل لکھیے صحیح الجامع کی حدیث نمبر 897، اللہ کے نبی کا فرمان ارشاد فرمایا ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم، لوگوں پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ہم لوگوں پر رحم نہیں کرتے پر اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے پر اللہ سے اچھے سلوک کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں پر رحم تم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا، لوگوں کو معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہم کسی کی غلطی معاف نہیں کر پاتے، نہ گھر والوں کی، نہ ماں باپ کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ پڑوسیوں کی، نہ دوست احباب کی۔ ذرا سی اگر غلطی پتہ چل جائے، جب تک بدلہ نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں ملتا، جب تک اس کو ذلیل نہ کر دیں ہمیں سکون نہیں ملتا، جب تک اس کو 10 باتیں نہ سنا دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اور شریعت کہتی ہے کہ اس اللہ سے تم معافی چاہتے ہو نا تو بندوں کو تمہیں معاف کرنا پڑے گا۔ وہ اللہ بھی تو تمہیں دن بھر معاف کرتا ہے، کتنے گناہ تم دن بھر کرتے ہو معاف کرتا ہے، کتنی خطائیں کرتے ہو معاف کرتا ہے، تو جب وہ تمہیں معاف کر رہا ہے تو تمہیں بھی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا ویل للقماع القول ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین
ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جو دین کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ کے سامنے دین بتایا جائے آپ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ برباد کرتا ہے. اور اللہ نے کہا جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو گناہوں پر جمے رہتے ہیں, یعنی کنٹینیو گناہ کرتے, بار بار گناہ کرتے اور گناہوں پر جمے رہتے ہیں. صحیح الجامع حدیث نمبر 897 اللہ کے نبی کا فرمان کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. اس پوائنٹ کے اندر آپ ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے کہ اگر اللہ کا عذاب نہ آئے, یعنی میں گنہگار ہوں اس کے بعد بھی اللہ کا عذاب نہ آئے, تو کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اللہ کا عذاب نہ آنا کیا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں. دلیل آپ لکھ لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صحیح الجامع کی ہی یہ روایت ہے, حدیث نمبر 561. حدیث نمبر 561 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی بندہ کنٹینیو گناہ کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی اللہ اسے نعمتیں دے رہا ہے, تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا انعام ہے, وہ استدراج ہے, اللہ کی ڈھیل ہے. جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے نا تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھتے ہو کہ یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں اس کے بعد بھی تو اللہ مجھے نواز رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, دولت بھی دے رہا ہے, شہرت بھی دے رہا ہے, تو اس کا مطلب کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں. اللہ مجھ سے ناراض ہے, اللہ نے مجھے ڈھیل دے رکھی ہے. پر اللہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے نا اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ گناہ تو بہت کرتا ہے پر کچھ نیکیاں بھی کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے ایسے دیتا ہے کہ اس کی دعائیں سن لیتا ہے دنیا والی, اور آخرت میں اسے جہنم دے گا. اللہ کے نبی نے اس کے بعد قرآن کی آیت ارشاد فرمائی, فلما نسوا ما ذکروا بہ, کہ جب ہم نے اسے جو بتایا لوگوں نے اس کو بھلا دیا, یعنی ہمارے حلال کو نہیں دیکھا, حرام پر عمل کرنے لگ گئے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اتنی رحمت دیتے ہیں کہ بالکل وہ لوگ بالکل سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہو کر زندگی گزارتے ہیں, تو ہم اچانک عذاب بھیجتے ہیں اور عذاب ان پر آ جاتا ہے. اچانک عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوتا ہے, اور ہمیں تو دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے اچانک آنے والے عذاب سے ہمیں بچائے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہ مانگ پائیں, جس میں ہم اللہ رب العالمین کو یاد بھی نہ کر پائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے یا توبہ کرنے کی توفیق تک نہ دے. ایسے عذاب سے ہمیں ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. بہرکیف آج میری پہلی کلاس جس میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ دلوں کو نرم کیسے کیا جائے, اس کے پہلے کا میں نے ٹاپک رکھا تھا کہ دل کی سختی کیا ہوتی ہے, دل سخت کیوں ہوتا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھے ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو لکھ سکیں. سب سے پہلا پوائنٹ, اللہ کا ڈر نہ ہونا, سورہ انفال آیت نمبر 55-56. دوسری چیز, لوگوں پر ظلم کرنا, سورہ کہف آیت نمبر 59. تیسرا پوائنٹ, نیکیوں میں کوتاہی کرنا, سورہ شمس آیت نمبر 8, 9, 10. پوائنٹ نمبر 4, اللہ کے ذکر سے دوری, سورہ حدید آیت نمبر 16, 16. پوائنٹ نمبر 5, دنیا کی لالچ کرنا, صحیح مسلم حدیث نمبر 7124. کبر, پوائنٹ نمبر 6, تکبر اور غرور کرنا, اس میں نے دلیل بتائی سورہ فجر آیت نمبر 15 اور 16. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ نمبر 7 رکھا, 7 رکھا کہ شیطان کا حاوی ہو جانا, میں نے اس میں آپ کو ذکر کی سورہ نساء آیت نمبر 120. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8, حسد اور کینہ کپٹ, صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 2038. پوائنٹ نمبر 9, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دوری اختیار کرنا, یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ دینا, برائی سے نہ روکنا, سنن طبرانی حدیث نمبر 8485. پوائنٹ نمبر 10, کنٹینیو گناہ کرنا یا گناہوں کے اوپر جمے رہنا, صحیح الجامع حدیث نمبر 897. اور لاسٹ پوائنٹ میں نے بتایا کہ کیا گنہگار ہونے کے بعد بھی اللہ کا عذاب نہ آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتا ہے؟ نہیں. اس میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی, صحیح الجامع حدیث نمبر 561. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.